وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ برادران اسلام و عزیزان ملت، میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ کوئی اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ جو زبان اللہ تعالی نے دی ہے ہمیں، یہ بڑی عجیب چیز ہے، دیکھنے میں بڑی نرم اور نازک سی، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے بہت سخت ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو اس کو جہنم کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی گارنٹی دے دے، اس کی ضمانت دے دے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی انسان کی جو شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا ان دو چیزوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہمیں کوئی بڑا افسر، کوئی بڑا وزیر کسی بات کی ضمانت دے دے تو ہمیں بڑا اطمینان ہو جاتا ہے کہ جی اس نے کہا ہے کہ بس فکر ہی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی ضمانت دے دی، اس کے بعد تو کوئی چیز پیچھے رہ ہی نہیں جاتی۔ تو یہ زبان جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، اور اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ انسان کو اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو دوسرے کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے اندر کی جو احساس ہیں، اپنے اندر جو جذبات ہیں، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کروں، ان کے ساتھ مل کے بتاؤں ان کو کہ میرے یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ تو اس شخص سے پوچھیں کہ جس کے پاس یہ زبان نہیں ہے، یا ایک بزرگ نے کسی کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص کا آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد کوئی تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹہ اس شخص کی ایک ایسی کیفیت رہی جس میں اس کی زبان کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس کا جسم جو ہے وہ سن تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت سخت پیاس لگ رہی تھی مجھے، میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، عزیز و اقارب میرے ساتھ ہیں، دوست میرے ساتھ ہیں، اور مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے میری زبان پر کچھ قطرے پانی کے ڈال دو۔ کہتے ہیں کہ بے بسی کی کیفیت، عجیب بے بسی کی کیفیت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 1-1.5 گھنٹہ جو میرا گزرا، وہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ جو بڑا بھاری گزرا، بڑا کربناک تھا۔ اس وقت کو جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبان اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں۔ بعض اوقات ہم محسوس بھی نہیں کرتے اور اس زبان سے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے انتہائی
करबनाक होते हैं, इंतहाई उनके दिलों पर चोट लगती है। आम तौर पर हमारी एक रूटीन बन गई है कि हम ऐसे ही मुंह से कुछ अल्फाज कह देते हैं और उसके अंदर कोई मकसदियत भी नहीं होती। या तो कोई मकसद हो आखिरत का, चलो दीन का कोई मकसद ना हो तो कोई दुनिया का ही मकसद हो, मकसदियत भी नहीं होती, बिला वजह बात कर देते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, आगे से किसी ने गलत ओवरटेक कर लिया, आगे से सामने से निकल गया, वो तो निकल के दूर चला गया, अब उसको गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारी फलाना तुम्हारी फलाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको इससे क्या है, अपने नामा आमाल में बदी का, गालियों का इजाफा कर रहे हैं, इसलिए कि जबान से जो जो लफ्ज हम अदा करते हैं ये लिखा जा रहा है और हर लफ्ज का जवाब देना होगा, हमें हर बात पे जवाबदही होगी। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त किया कि नजात का कोई जरिया बता दें, नजात का कोई आसान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबान को पकड़ के कि इसको काबू में रख ले, इसको काबू में कर ले, नजात मिल जाएगी। और बेशुमार अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जबान के बारे में बहुत ताकीद फरमाते थे। आज हम इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं और बेढंगे तरीके से गलत करते हैं कि हमें उसका अंदाजा ही नहीं होता। और फिर ये भी याद रखें कि जितनी नेकी की बातें करेंगे हमारे नामा आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। किसी के लिए तसल्ली के अगर 2 बोल आपने बोल दिए तो ये आपके नामा आमाल में इसकी नेकियां लिखी जाएंगी। किसी को बीमार कुर्सी के लिए चले गए, उसको चंद अल्फाज आपने जो बोले अपनी जबान से, आपके नामा आमाल में नेकियां लिखी गई। और फिर एक दफा हजरत थानवी रहमहुल्लाह से किसी ने ये पूछा कि ये जो कुरान मजीद में आता है कि ये आज़ा बोलेंगे, पाँव भी बोलेगा, हाथ भी बोलेंगे क़यामत के दिन, ये कैसी अजीब बात है, ये कैसे मुमकिन है कि ये आज़ा बोलेंगे और बोल के बताएंगे कि हमने ये गुनाह किया। तो हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने बड़ी अजीब बात फरमाई। आपने फरमाया कि मुझे एक बात बताएं कि ये जो जबान है ये गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है, हाथ भी गोश्त का टुकड़ा है, पाँव भी, सारा जिस्म जो है ये गोश्त के ही आज़ा हैं। उन्होंने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि जबान की कौन सी जबान है, ये जो जबान जो टुकड़ा है गोश्त का, इसकी कोई जबान है? बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस जबान को कुव्वत अता की है बोलने की। तो अल्लाह ताला अगर इस छोटे से टुकड़े को ये कुव्वत अदा कर सकते हैं तो फिर बाकी जिस्म के जो आज़ा हैं उनको कुव्वत अता करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल काम है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिस्म को, पूरे जिस्म को कुव्वत गोयाई अता फरमा देंगे और वो बोल बोल कर जिस्म के आज़ा बताएंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया। और आज साइंस ने जो तहकीक की है और इतनी रिसर्च के बाद तो अब तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये जो वीडियो है और ये जो टेप रिकॉर्डर है, इसके अंदर चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये पहले कोई तसव्वुर भी नहीं था कि ये चीजें जो हैं ये रिप्ले कर दी जाएंगी, इनको दोबारा प्ले किया जाएगा, दोबारा चलनी शुरू हो जाएंगी। अहादीस में आता है ना कि इंसान को दिखाया जाएगा कि ये देखो, ये तुम जा रहे थे गुनाह के लिए, ये जाके यूं गुनाह किया, ऐसे किया। तो उस वक्त तो ये बात बड़ी अजीब थी सहाबा कराम के लिए, उस दौर में तो बड़ी अजीब बात थी ये, इसलिए कि उसकी कोई मिसाल नहीं थी। आज तो हमारे सामने मिसालें ही मिसालें हैं, बेशुमार मिसालें हैं, टेप रिकॉर्डर की सूरत में, फिर वीडियो की सूरत में। और आजकल तो एक नई चीज आई है जो चिप है, एक छोटी सी चिप होती है, बहुत ही जरा सी। मेरे पास उसका एक छोटा सा रिकॉर्डर है, वो छोटी सी चिप है, उसके अंदर कोई तकरीबन 15 घंटे की रिकॉर्डिंग करता है, 15 घंटे की, कैसेट नहीं है उसमें कोई।
اور چھوٹی سی ہے بالکل ذرا سی, اس کے اندر 15 گھنٹے کی وہ ریکارڈنگ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ 15 گھنٹے بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمارے دماغ کی جو ساری کی ساری جو دماغ ہے اس کو رکھ کے اس کو ریپلے کر دیں کہ دیکھو یہ کچھ کہا تھا, یہ کچھ کیا تھا. اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جاتا ہے. ہم نے ایک منظر ایک دفعہ دیکھا ہوتا ہے لیکن ہمارے ذہن میں یہ نقش ہو جاتا ہے. ایک دفعہ سے ہم کہیں سے گزرتے ہیں, کوئی سائن بورڈ دیکھا, کوئی چیز دیکھی, 10 سال بعد وہاں سے جب گزرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہاں سے تو ہم پہلے بھی گزرے تھے. آخر یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے؟ یہ ہماری میموری ہے, جو ہماری یاداشت ہے. ذہن کے کچھ حصے ہیں جس کے اندر یہ چیز چلی جاتی ہے اور پھر اس میں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی. کمپیوٹر میں تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کوئی چیز غیر ضروری ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن یہاں جو کچھ جا رہا ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا, وہ یہاں محفوظ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بار بار اس کی تاکید آئی کہ برائی کی چیز کی طرف دیکھو مت, برائی کی بات کو سنو بھی مت, کان بند کر لو. کیا وجہ ہے کہ وہ اندر جا رہی ہے, فیڈ ہو رہی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر. اور یقیناً جو چیزیں ہم سنتے ہیں, جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جو مناظر ہم دیکھتے ہیں, اس کے ہماری زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور پوری زندگی ہمارا جو کریکٹر ہے, ہمارا جو اندر کی شخصیت ہے, اس کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ایک سائنسدان نے یہ تجربہ کیا تھا کہ چھوٹے جو بچے ہیں, بالکل چھوٹے, جن کو ابھی شعور بھی نہیں ہے, ان کے سامنے اس نے اپنے تجربے میں مختلف بچوں کو مختلف قسم کے بچپن میں 1 2 3 دن کے لیے کوئی میوزک سنائے. مطلب میوزک کی مختلف ٹونز ہوتی ہے نا, اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, اس نے مختلف سنائے. اس کے بعد چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے 10-15 سال کے, اس کے بعد ان کو وہی میوزک دوبارہ سنایا. تو جن کو جو میوزک سنایا تھا وہ ان سے شناسائی کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے شناسائی کا اظہار کیا کہ ہاں یہ کہیں سنا تو ہے, حالانکہ انہوں نے کہیں نہیں سنا تھا, بچپن میں سنا تھا, صرف اس وقت سنا تھا جب بالکل چھوٹے سے تھے, بچے تھے, سال کے 6 مہینے, سال کے بچے تھے, جب شعور بھی نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ میموری میں ہماری نہیں جاتا اس وقت, لیکن وہ اس نے تجربے سے یہ ثابت کیا کہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہر چیز جو ہے وہ اندر فیڈ ہو رہی ہے. جیسے کمپیوٹر میں ہم چیز ڈاٹا فیڈ کرتے ہیں, اس طریقے سے یہ ہمارے ذہنوں میں چلتی جا رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ہم بری چیز کی طرف دیکھیں بھی نہ, بری چیز کو سنیں بھی نہ, یہ ہماری شخصیت کے اوپر ان چیزوں کے اثرات ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, چلیں ابھی دیکھ لیں, بعد میں توبہ کر لیں گے. لیکن بات ایسی نہیں ہے. توبہ تو کر لیں گے, اللہ تعالی کے ہاں اس کی بخشش بھی ہو جائے, لیکن اس کے اثرات بہرحال انسان کے دماغ پر رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کے سامنے بھی غلط بات کرنے سے منع فرمایا کہ جھوٹ ان کے سامنے نہ بولو, ان کے سامنے کوئی جھوٹی بات مت کرو, اس لیے کہ وہ اس بات کو اٹھا لیں گے, وہ ان کی جو میموری ہے اس کے اندر چلا جائے گا, پھر ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زبان جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے, اور یہ زبان, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اس سے اچھی بات کرو, یا پھر دوسری صورت یہ کہ خاموشی رہو, خاموشی اختیار کر لو, اور خاموشی بہترین چیز ہے. یعنی فلیقل خیرا او لیصمت, کہ اچھی بات کرو, نیکی کی بات کرو, حق بات کرو. یعنی کہیں کوئی غلط بات ہوتے ہوئے دیکھو تو حق بات کہو, تاکہ حق جو ہے وہ دنیا میں غالب رہے, اس کی بات بار بار لوگوں کے ذہنوں پر چوٹ کرتی رہے. آج ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے, جب ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو نوٹس آیا, جو کہ وہ ایک نوٹس دیا ہے انہوں نے کہ وانا کے آپریشن کے بارے میں یہاں سے فتویٰ کیوں جاری ہوا, دارالافتاء یہاں کیوں قائم کیا ہے آپ نے. اور انہوں نے وہ جو آرڈیننس ہے, یہ پرویز مشرف نے سن 2000 میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ جس آرڈیننس کے تحت
کسی کو بھی سروس سے نکالا جا سکتا ہے، وہ ریموول فرام سروس اسپیشل آرڈیننس ہے، اور اس کے تحت کسی کو سروس ٹریبونل میں جانے کا بھی حق نہیں ہے، پاکستان کی کسی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، یعنی ایک ظالمانہ قانون بنایا تھا اس کے تحت ایک نوٹس جاری کیا ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کو کہ آپ کو یہاں سے کیوں نہ نکال دیا جائے، اور ان کا جو مجھے معلومات ملی ہیں انہوں نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو یہاں سروس جو ہے وہ ریموو کریں گے۔ تو ایک صاحب کہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے کہ جی آپ بھائی سے کہیں کہ ذرا احتیاط کیا کریں، تھوڑی سی احتیاط کر لیں، کوئی درمیان کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ جو درمیان کا راستہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ درمیان کا راستہ اختیار کریں، یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر درمیان کے راستے کی تو پھر حد ہی نہیں ہے۔ پھر پرویز مشرف صاحب نے بھی جو اختیار کیا راستہ، وہ بھی انہوں نے کہا جی تقاضا یہ ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے، ہم اس کے سامنے نہ نہیں کر سکتے، ایک ٹیلی فون کال پر اباؤٹ ٹرن لے لیا، تو پھر وہ راستہ جو ہے وہ دوسرا راستہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حضرات علماء کرام کہہ رہے تھے اس وقت کہ یہ غلط فیصلہ ہے، امریکہ یقیناً آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا، آج دیکھیے کہ امریکہ ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور بے شمار ہمارے معاملات میں جس کی زیادہ مداخلت اب کر رہا ہے، پہلے نہیں کر رہا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے، اور اگر اچھی بات اس وقت نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموشی اختیار کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔